اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ بآواز بلند آقا کی بارگاہ میں درود و سلام اس نظریے اور عقیدے سے پڑھیں کہ ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ رہے ہیں، میرے آقا ہمارے درود و سلام کو سماعت فرما رہے ہیں اور محبت برا جواب بھی عطا فرما رہے ہیں۔ میرے کریم نبی رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد جب حضور دنیا سے تشریف لے کے چلے گئے، ظاہری وصال ہوا تو اس کے بعد مدینہ منورہ کے اندر کات سالی پڑ گئی۔ کات سالی کا عالم یہ تھا کہ بھوکے پیاسے جانور تڑپتے ہوئے نظر آتے تھے، یہاں تک کہ پانی پینے کے لیے میسر نہیں تھا۔ امام یوسف نبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حالات یہ تھے کہ پانی کی قلت کی وجہ سے عورتوں کی چھاتیوں کے اندر دودھ بھی خشک ہو گیا تھا اور جانور بلک بلک کے مر رہے تھے۔ تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ یار اس عالم کے اندر اگر ہمیں کہیں سے کوئی مدد مل سکتی ہے تو وہ نبی کے گھر سے مل سکتی ہے۔ ہاں سارے بولو اچھا سبحان اللہ۔ نبی کے گھر سے مل سکتی ہے۔ سارے اکٹھے ہو کے مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ العتیقہ طیبہ طاہرہ زاہد عابدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کے اندر چلے گئے۔ وہاں پہ جا کے انہوں نے شکایت کیا کی کہ اے مومنوں کی ماں، ہمارے اوپر بارش بند ہو گئی ہے، ہمارے گناہوں کے بدلے میں یا کہ رب کی ناراضگی کے بدلے میں۔ امام لکھتے ہیں بات دونوں ایک ہی ہیں کہ گناہ ہو تو پھر بھی رب راضی نہیں ہوتا، اگر رب راضی نہیں ہے تو پھر لازمی طور پہ گناہ ہو سکتا ہے۔ پھر عائشہ صدیقہ کا ذرا انتخاب سنیے گا۔ آپ نے فرمایا کہ روضہ رسول پہ چلے جاؤ، روضہ رسول پہ چلے جاؤ۔ آج 14ویں صدی کے اندر لوگ ہمیں نہ طرح طرح کے درس دیتے ہیں، نیا نیا دین پڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ میں نے کہا جب آپ مزارات کے اوپر اٹیک کر رہے ہو تو سب سے پہلے عائشہ صدیقہ پہ بنتا ہے، پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نا پھر مدنی تاجدار پہ بنتا ہے۔ فرمایا کہ جب آپ روزے رسول پہ سارے اکٹھے ہو کے، اگر کوئی مدینے دا ایک شخص جاندہ نا 14ویں صدی دے ملا نے کہنا سی او جی ایک بندہ تو اس کو سمجھ نہیں آئی، کیا پورے مدینہ والوں کو سمجھ نہیں آئی؟ سارے اکٹھے ہو کے وہاں پہ چلے گئے۔ تو پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی کہ ابھی تک تو بارش نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ جہاں پہ روضہ رسول ہے نا، رسول اللہ کی قبر انور جو ہے، اس کے سامنے سے کھڑکی نکالو، اس کے سامنے سے کھڑکی نکالو۔ جب کھڑکی نکالی گئی فرماتے ہیں کھڑکی بس کھلنے کی دیر تھی کہ روضہ رسول اور آسمان کے درمیان کسی چیز کا کوئی آہل کوئی نہیں تھی، پردہ کوئی نہیں تھا۔ فرماتے ہیں ایسی موسلا دھار بارش مدینہ پہ برسی کہ ہر طرف خوشبوئیں بکھرنا شروع ہو گئی۔ ہاں جی، اب اس کو ہم برکت رسول کہیں یا روضہ رسول کی برکت کہیں یا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس قول کی برکت کہیں یا پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے کا کہیں، جس طرف سے بھی آپ دیکھیں گے نا بات آ کے رسول اللہ کی زلفوں پہ ختم ہوتی ہے۔ فرمایا کہ پھر صحابہ سے بعد میں پوچھا کہ آپ نے کیا کیا تھا؟ فرمایا اور کچھ نہیں کیا۔ دیکھیں نہ عمرہ نہ حج نہ کچھ کیا، کیا ہے نہ کوئی نماز کا وقت تھا۔ فرمایا کہ حضور کی بارگاہ میں ہم نے نہ درود و سلام پڑھا، آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے وہی آقا پہ اجتماعی درود کی برکت سے رب نے آپ کے اوپر اس بارش کو برسایا اور رحمت نازل فرمائی۔ سارے بآواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا۔ حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے،
حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، اور نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، اور نزہہ میں ان کی تصور سے مقدری چمکا، ہے قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے، قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے، اور یہ وہ تو جلتی ہے جس سے ان کی شفاعت پہ یقین ہے، یہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے، یہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے۔ بعد از حمد و صلات نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام نبی اکرم شفیع معظم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سنی غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انتہائی مبارکباد کے مستحق ان محافل پاک کو سجانے والے اور ایسی خوش بخت اولاد خالق کائنات ہر والدین کو عطا فرمائے۔ مجھے انتہائی خوشی ہوئی، مجھے یہ پوسٹر بننے کا بھی نہیں پتہ تھا اور مجھے موضوع کا بھی نہیں پتہ تھا، میں نے ویسے ہی کہا اس مرتبہ آپ نے میرا موضوع شفاعت مصطفیٰ رکھا ہے، یہ اس بات کے گواہ بھائی ہیں، ویسے ہی میرے ذہن میں تھا یار کہ شفاعت مصطفیٰ موضوع ہونا چاہیے۔ اصل میں ہم جو سنی لوگ ہیں نا، ہمیں دین سیکھنے کے بڑے موقع میسر آ سکتے ہیں، میلاد میں دیکھو تو ہماری محفلیں جاری ہوتی ہیں، محرم میں دیکھو ہماری محفلیں جاری ہوتی ہیں، سفر میں دیکھو تو اولیاء کا تذکرہ، آگے جی سفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جماد الثانی رجب شعبان رمضان، دیکھ لو جی ہر قسم کی ہمیں جی دین سیکھنے کا موقع میسر۔ ہم قیامت والے دن رب سے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس کچھ آیا ہی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر ایک اور بات کہ ہم نے نا صرف چند واقعات اور کچھ رٹی رٹائی تقریروں پہ اور فصلی خطیبوں پہ ہم نے گزارا کر لیا ہے، اور جب موضوع دیے جاتے ہیں نا تو دل خوش ہوتا ہے، یقین کرو موضوع دیے جاتے ہیں دل خوش ہوتا ہے۔ میرا خود ذاتی طور پہ دل کرتا تھا کہ یار رسول اللہ کی صرف اوصاف حمیدہ میں سے نا ایک وصف کا تذکرہ کیا جائے، وہ ہے شفاعت۔ قرآن کریم فرقان حمید کی آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، جوش خطابت نہیں دکھانا، درس کے طور پہ آپ کو دو چار باتیں نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کے حوالے سے بتانی ہے۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی آیات بینات میں سے ایک آیہ مقدسہ پڑھی ہے، رب فرماتے ہیں فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةٌ شَافِعِينَ، فرمایا کہ شفاعت کرنے کے لیے میں نے کچھ بندوں کا انتخاب کیا ہے، ہر بندہ شفاعت نہیں کر سکتا، یہ اس کا سادہ معاملہ۔ اب شفاعت کہتے ہیں سفارش کو، کس کو جی؟ سفارش کو، کس کو؟ بات کو غور سے، سفارش کو۔ قرآن کریم کے اندر دو سفارشوں کا ذکر آیا، کتنی جی؟ دو سفارشوں کا، ایک ہے جی شفاعت حسنہ، اچھی سفارش، اور دوسری ہے شفاعت سیئہ، بری سفارش۔ ایک ہے صحیح سفارش اور دوسری بری۔
اب ان میں سے جو پہلے نمبر والی ہے اس پہ اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے، وہ عمل اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ کسی دوسرے بندے کے حق کو لے کے دینے کے لیے سفارش کی جاتی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ کسی بندے کے حق کو دبانے کے لیے اپنی قوت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ فرمایا جو شفاعت حسنہ ہے، خالق کائنات اس کے اوپر آپ کو ثواب بھی عطا فرمائے گا، اجر بھی عطا فرمائے گا، اور خدا اس کے اندر آپ کو برکت بھی عطا فرمائے گا۔ اور جو شفاعت سیئہ ہے، فرمایا اس کے اندر رسوائی ہے، اس کے اندر تمہیں گھاٹا ہی گھاٹا ہے، اس کے اندر آپ کو نقصان ہی نقصان ہے، اس کے اندر آپ کو گناہ ہی گناہ ہے، اس پہ نہ رب راضی ہوتا ہے نہ رب کا محبوب راضی ہوتا ہے، بلکہ ہر پاسے رسوائی ہوتی ہے۔ یہ صرف دنیا داروں کے لیے دو حکم بیان کیے کہ سفارش کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دنیا دار کی سفارش اور ایک ہے حبیب پروردگار کی سفارش۔ بس آج یہ دو باتیں آپ نے ذہن نشین کرنی ہے۔ فرمایا کہ ایک سفارش ہے بندوں کی اور ایک سفارش رب کے محبوب محمد مصطفیٰ محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سفارش ہے۔ جب ساری امیدیں ختم ہو جائیں گی، دیکھیں نا جی، جب ساری امیدیں ختم ہو جائیں گی، جب آپ کے اعمال کا سارا نقشہ آپ کی نظروں کے سامنے ہوگا، جب آپ کے کیے ہوئے کام آپ ایک 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 کر کے اس کا بدلہ آپ کو دے دیا جائے گا، تو اس وقت ایک ہستی ایسی رونما ہوگی، اللہ اکبر، ایک ہستی ایسی رونما ہوگی کہ جس کی سفارش اس طرح سے لگے گی کہ وہ جہنم میں داخل شدہ بندوں کو ایک لمحے کے اندر نکال کے جنت عطا فرما دے گا۔ وہ شفاعت مصطفیٰ ہوگی اور اس کے لیے صرف محمد الرسول اللہ، اور کوئی بھی نہیں، صرف محمد مصطفیٰ محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قیامت کے دن کوئی بھی عمل کام نہیں آئے گا۔ قیامت والے دن جب حق حساب ہو جائے گا پھر کوئی عمل کام، عمل کی ایک حد ہے کام آنے کی، عمل کوئی کام نہیں آئے گا۔ اولاد کام، اچھاتے بولو، اولاد کام نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے، رب فرماتا ہے کہ جی جو قلب سلیم لے کے میرے پاس آیا نا، اس کی ہر چیز اس کو فائدہ دے گی۔ قلب سلیم کیا ہے؟ شفاعت کا سارا معاملہ قلب سلیم کے ساتھ جاتا ہے۔ آئیے جو ہم جنازہ پڑھتے ہیں نا، یہ بھی شفاعت کی ایک پہلی سیڑھی ہے، بات کو غور سے سننا ہے، یہ شفاعت کی پہلی سیڑھی ہے جو جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ جنازے کے اندر دعا کی جاتی ہے، یا اللہ اس کو بخش دے، سفارش کی جا رہی ہے کہ نہیں، یا اللہ ہم آپ کو واسطہ پیش کرتے ہیں، اس کو بخش دے، اس کو بخش دے۔ تو کچھ لوگ غائبانہ جنازے بھی پڑھتے ہیں۔ غائبانہ جنازہ سنا ہے آپ نے؟ ہاں، اکثر ٹی ویوں پہ دکھایا جاتے ہیں فلاں کا جی غائبانہ جنازہ ہو گیا۔ میں نے کہا اوے عقل کے اندھو، غائبانہ جنازے کے اندر تم شریک ہو جاتے ہو، رب تمہارے چہروں کو دیکھ کے جو دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے اگر آگے بندہ موجود ہی نہیں ہوتا، اگر اس کی سفارش کر دے تو پھر مدنی تاجدار نبی بے مثال دیکھتے ہوئے اپنی امت کی شفاعت کریں گے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ کون جواب دے سکتا ہے؟ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جنازے کے اندر بھی جو شفاعت ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے بھی محبت رسول موجود ہوتی ہے۔ حدیث پاک سنیے گا، مسلم اور ترمذی کے متفقن علیہ حدیث پاک، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے جنازے میں 100 یا 100 کے قریب لوگ شریک ہو، رب فرماتا ہے کہ میری جلال رحمت کو اس سے شرم آتی ہے کہ میں اس کو جنت عطا نہ کر دوں۔ تو ایڈی سونی حدیث سن کے تسیں ایڈا ڈلا سبحان اللہ کیتا نہ دل اس ناراض کر دے۔
فرمایا جس بندے کے جنازے کے اندر 100 کے قریب لوگ شریک ہو جائیں، اللہ نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ رب قدیر نے اعلان فرمایا محبوبہ اپنے غلاماں وچ اعلان فرما دیو جد جنازے دے وچ 100 بندے شریک ہون گے تے میں رب اعلان کردا وا میرے جلال دی قسم ہے مینوں شرم آ جاندی ہے میں انہوں جنت عطا فرما دیو اے میرے اللہ اس کو جنت عطا فرمانے کی وجہ کیا گئے تو رب قدیر ارشاد فرماتا گئے اور اس کے جنازے میں محبت رسول رکھنے والے 100 بندے شریک ہو گئے جس کے جنازے میں 100 بندے محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے اگر وہ شریک ہو جائیں تو رب اس کی شفاعت کو قبول فرما دیتا گئے تو جو بندہ شروع سے لے کے آخر تک نبی کے دامن کرم کو سینے سے لگا کے وہ شفاعت کا طلبگار ہو جائے پھر سچ بتانا قیامت کے بڑے مجمع میں رب اس کو کون سی شان عطا فرما دے گا رب پھر اس کو کون سی شان عطا فرمائے گا یہ کسی کی سوچ وہم گمان کے اندر بھی ہے نہیں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ شفاعت کے لیے خاص ہیں صحابہ پوچھتے ہیں اور پوچھنے والی بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فرمایا یا رسول اللہ آپ شفاعت کے لیے خاص ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جس وقت سارے در بند ہو جائیں گے نا یہ تو اس وقت پتہ چلے گا نا جناب کہ جب سب کچھ بند ہو جائے گا نا آج لوگ نا ہم سے سوال کرتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جہنم میں پڑا ہوا ہو کچھ جی تکلیف بھی نہیں ہے کچھ مسئلہ بھی نہیں ہے تو 1 منٹ کے اندر جی اس کو نکال کے تو جنت میں بھیج دیا جائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھا جائے گا قرآن نے 2 نظام بیان کیے ہیں ایک عدل کا نظام ایک فضل کا نظام کیا جی عدل اور فضل کا نظام 5 منٹوں میں میری بات مکمل عدل اور فضل جے میں وے کاملا ولے تے کئی نہیں میرے پلے وہ جے میں وے کام ہے رحمت رب دی ہے بلے بلے اتنا رب دی رحمت ہے کہ جی فضل اور ایک عدل جب وہ انصاف پہ آتا ہے نا تو پھر قبر کے سوالوں کو سامنے رکھتا ہے جب وہ انصاف پہ آتا ہے نا پل صراط کے اثرات کو سامنے رکھتا ہے جب وہ عدل پہ آتا ہے نا منکر نکیر کے سوالات کو سامنے رکھتا ہے جب وہ عدل پہ آتا ہے نا پھر وہ قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ میں ایسا جلال والا رب ہوں میں ایسا جلال والا بادشاہ ہوں کہ جو کھجور کی گٹلی ہوتی ہے اس کے اندر ایک چیر سا لگا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر ایک باریک ریشہ ہوتا ہے فرمایا اتنی بھی ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں ہونے والی جس نے جو کیا وہ اس کو اتنا عطا فرما دیا جائے گا ایک عدل نظام عدل ہے ایک نظام فضل ہے کیا ہے جی نظام فضل کا میرے کریم نبی تو پوچھیا یا رسول اللہ نظام فضل کیا ہے میرے کریم نبی ارشاد فرمایا عدل کو اپنی جگہ پہ چھوڑو جب میرا رب فضل کرنے پہ آ جائے گا اچھا کہ ذرا سبحان اللہ جب میرا رب فضل کرنے پہ آ جائے گا پھر افطرا یا محمد اور سونیا ذرا سجدے تو سر اٹھاؤ نا جب میری زلفیں بکھری ہوئی زلفیں ہوں گی دامن کرم کے اندر میں اپنی امت کو سمیٹ رہا ہوں گا کسی کو میں حوض کوثر پلاتا نظر آؤں گا کسی کے لیے سجدے کے اندر سر رکھا ہوا نظر آئے گا پھر رب فرمائے گا محبوبہ اس وقت میں ان کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھ رہا اس وقت میں تیری کھلی ہوئی زلفوں کی طرف دیکھ رہا اے میرے سونے محبوبہ امام قرطبی فرماتے نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ اٹھ جائیں گے
پھر میرے کریم نبی کی نظر اٹھ جائے گی۔ عاشقوں کے امام امام احمد رضا نے اعلان فرمایا کہ جس طرف ہی اٹھ گئی ہے دم میں دم آ گیا ان کی نظر عنایت پہلا۔ آپ فرماتے میرے کریم نبی کی نظر آسمان کی طرف اٹھے گی۔ آسمان کی مثال انہوں نے ایسے دی کہ جیسے اب ہماری نظر اوپر کو اٹھتی ہے۔ رب فرمائے گا محبوبہ نظروں کو جھکاؤ نا۔ فرمایا میرے کریم نبی کے ہاتھ اٹھ جائیں گے۔ رب فرمائے گا محبوبہ ان ہاتھوں کو نہ اٹھانا، نظر کو جھکا لینا۔ اللہ فرمائے گا محبوبہ میں نے تیرے جلال دی قسم ہے، تیرے وضحا دے چہرے دی بھی قسم ہے، تیرے واللیل دی زلفاں دی بھی قسم ہے، تیرے مازات دے کاجل دی بھی قسم ہے، اور تیرے علم مشرق دے سینے دی بھی قسم ہے۔ اوے محبوبہ نظر لگانا تیرا کام ہے، شفاعت کو قبول کر کے جنت عطا کرنا میرا کام ہے۔ جنت عطا کرنا میرا کام ہے، یہ نظام فضل ہے۔ پھر میرے نبی تو پوچھا یا رسول اللہ سب تو پہلے کدی سفارش کرو گے؟ آخری گل جی، پورا ہو گیا ٹائم جی، آخری گل کر لیے۔ اچھا جی، فرمایا یا رسول اللہ سب تو پہلے کس دی سفارش کرو گے؟ جمیں آج بھی وہ ساڑھے ایم پی ہے تے ایم این ہے تے پتہ نہیں کی انہوں کو لوگ پوچھ دیں نا لوگ نے جی سفارش کرو گے؟ جس وقت میں نے پھاڑ کو تھے لے گئے نا جی اڈیالہ جیل تے وہ میرا ماموں سی اس وقت میرے گانا وزیر ٹیکنالوجی سی پتہ نہیں کہ اعظم سوات لوگوں سن جو در کال کی تھی۔ میری ماں ہارٹ پیشنٹ سی انہوں نے کال کر کے انہوں کہا کہ میرا چھوٹا بیٹا ہے تے انہوں پولیس پھاڑ کے لے گئی ہے تے تیری مہربانی ہے سفارش کر دے۔ تو نا وہ سفارش والے کر دے سن تے بھائی نے کو پوچھا تسی پہلے کدی سفارش کرو گے؟ اس کے جی سب سے پہلے ہم اپنے ووٹروں کی سفارش کریں گے۔ کیا کریں گے جی؟ ایک طرف بانجا ایک طرف ووٹر ہے۔ مجھے جو ہی پتہ چلا اچھا مجھے پتہ چلا تو مجھے کہا کہ اس کی سفارش پہ آپ کو نکالا جاتا ہے۔ قسم با خدا 5 سید زادے تھے، چھٹا بندہ میں تھا۔ میں نے کہا میں نے باہر نہیں جانا، میں نے باہر نہیں جانا جیل سے۔ کہنے لگے کیوں جی؟ میں نے کہا جس نبی کے نام پہ ہم آئے ہیں نا ہم انشاءاللہ اسی کی شفاعت سے باہر جائیں گے، اندر نہیں آنا۔ ہاں جی، اگر اس بندے کی سفارش پہ مجھے رہا کرنا ہے قسم با خدا میں باہر نہیں جاؤں جی۔ تو میں کہ ماما ہونا ہو رہے، نبی دی گل ہونی ہو رہے۔ ہاں اتنا تو صحابہ نے پیو دے موتے بھی چماٹا مار دیتی ہے، تسی کون ہو بھائی؟ سانو لوگ کہنے ہاتھ ہلکا رکھو۔ میں نے کہا نا نا، بات جب نبی کی عزت کیا جائے گی پھر ہاتھ ہلکا نہیں ہے، پھر ہاتھ صدیق اکبر کی طرح اٹھے گا۔ ہاں جی، پھر ہاتھ صدیق اکبر کی طرح۔ قسم با خدا یار میں نے کہا نا جس نبی کے نام پہ آئے اسی نبی کے نام پہ باہر جائیں گے۔ تو اتنے میں نا ہماری جوڈیشنل وہ کچھ جج ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے، پشاور کی رہائشی ہے، وہ آ گئی۔ اس نے کہا کہ جی یہ جو لوگ پکڑے ہوئے ہیں نا 4 شیڈول کی زد کے اندر، ان لوگوں کی ساری ضمانتیں کینسل ہو چکی ہیں، بعد میں دوسرے فیصلے ہوں گے، ان لوگوں کو باہر نکالو اسی وقت۔ تو پھر میں نے باہر نکل کے ان سے کہا تھا، میں نے کہا جس نبی کے نام پہ گئے نا الحمدللہ ووٹروں کی سفارش سے پہلے باہر آ کے آپ کو دکھایا ہے، کیونکہ مالک کا کانڈ نہیں لگن دے دے میرا پرا۔ ہاں تو حضور کو بھی پوچھا یا رسول اللہ تسی دسو سب تو پہلے تسی سفارش کے دی کرو گے؟ سنو مسلمانوں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے سفارش جن لوگوں کی ہوگی نا وہ سب سے بڑے بڑے گناہگار جو ہوں گے ان کی ہوگی۔ جب میں نے حدیث پاک پڑھی نا اپنا کلیجہ باہر آیا۔ اللہ کے نبی فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اور میری امت دے جڑے سب تو بڑے گناہگار ہوں گے نا سب تو پہلے میں انہاں دی سفارش کروں گا یار، سب تو بڑے جڑے گناہگار ہوں گے۔ بلکہ امام قرطبی نے ایک بڑے مزید گل لکھی ہے، انہوں نے فرمایا کہ قیامت والے دن جس وقت سب تو بڑے بڑے گناہگاراں دی حضور دے اشارے تے سفارش ہوگی نا، ہاں جی حضور دے اشارے تے جس وقت شفاعت ہوگی نا تو جن لوگوں کو جنت عطا کی ہوئی ہوگی نا، یعنی حق حساب کے طور پہ، حضور کی شفاعت سے نہیں حق حساب کے طور پہ، وہ پھر کہیں گے کاش کیا سی بھی اتنے بڑے گناہگار ہونے ہیں، آج حضور ساڑی بھی شفاعت فرما، آج حضور ساڑی بھی شفاعت فرما دیں دے۔ رومی کشمیر نے نا زبردست شعر تھے، لیکن رومی کشمیر نے
ناتخوانا نے تو صرف جی لوگوں کو ابھارنا واسطے وہ اس موقع ہوتے حدیث کا ترجمہ کر کے لکھے انہوں نے فرمایا کہ عدل کریں تا تھرے تھری کمل اچھیاں شانہ والے فضل کرنتے بخش جام میں ورگے مکالے حضور نبی پاک علیہ السلام تو پوچھا یا رسول اللہ سب تو پہلے کی دی سفارش کرنی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنی امت کے ان لوگوں کی سفارش کروں گا جو بڑے 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 گناہگار ہوں گے ہاں جڑے بڑے بڑے گناہگار ہوں گے نا فرمایا سب تو پہلے انہاں دی سفارش ہوگی پھر میرے نبی فرمایا اس کے بعد کن کی سفارش ہوگی کن کی شفاعت کی جائے گی ایک بندہ میں نے کہا حضرت حدیث پاک کا مفہوم اس طرح سے نہیں ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا سب تو پہلے میں اپنے گھر والے دی سفارش کروں گا میں کہا یار کہ دے گھر والے تواڈے گھر والے یا حضور دے گھر والے اگر جی حضور دے گھر والے میں کہ انہاں نوں شفاعت دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہے نہیں حضور دے گھر والے میں کہا تو سنو بتائی جا رہے کوئی اور گل کرن والی ہاں تانوں نہیں پتہ میں نے کہنے جی ان کی سفارش میں کہا ان کو سفارش کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے تو فاطمہ زہرا نے سفارش کی ضرورت ہے امام حسن حسین نے سفارش کی ضرورت ہے صحابہ کرام میں سے کسی کو سفارش کی ضرورت ہے ان کے لیے تو سب سے بڑی سفارش یہی ہے میرا نبی فرمائے گا کہ جنت کی سردار ملکہ بنا کے جس کو بھیجا گیا اس کو سفارش کی کیا ضرورت ہے یاد ہاں میں کیا سفارش سب تو پہلے میری یہ ہوگی سفارش رسول اللہ دے منن والےاں دی ہوگی ہاں جی ایک بندہ ویسے کردی دی بارگاہ چ آیا اے جواناں نے کہ گل سانو سنا کے تے پھر کم ختم کریو ہاں اویس کرنی دی بارگاہ چ اس کہا جی کہ تسی تے بہت بڑے مولوی ہو ماشاءاللہ خطیب بھی ہو تقریراں بھی سونیاں کر دیو قرآن بھی پڑھ لیندے ہو مرید بھی ہیں تواڈے ہاتھ پیر بھی چوم لینن تے تسی تے جنت چلے ہی جانے ہو تے 80 گناہگار کیویں جنت جاواں گے سوال تے بندا ہے نا جی تے حضرت اویس کرنی نے پوچھا تو کردا کی ہے انہیں کہا کہ جی اسی کھیتی باڑی کر دیں کی کر دیں جی پوچھا تے بولو تنگ ہو گئے ہاں جی کھیتی باڑی کر یہ جو 20 منٹ رکھے ہیں نا ہم نے یہ جو مہمان آتے ہیں ان کو ہم کہہ دیتے ہیں وہ بھی لگا دیتے ہیں 7 منٹ ہوتا ہے کوئی گل بھی نہیں تسی ذرا سنو گل بڑے مزے دی گل ہے کہتے تنگ ہوتے ختم کر دینے دعا کر دیں ہاں جی سن رہے ہو اچھا کہو سبحان اللہ اور اچھا کہو عمر بھائی بڑے غور نہ میرے در بیٹھ رہے ہیں ہاں جی دیکھو ہن لوگ سن دیں تو میں کی کرا پھر کہو ایک بار سبحان اچھا جی حضرت اویس کرنی انہیں کہا کی کر دے تو انہیں کہا جی کہ اسی نہ کھیتی باڑی کر دیں تو پھر اویس کرنی سی نا کوئی میرے ورگا مولوی تھوڑا ہی سی کہ جی چک کے لے آؤ تو بخاری تو چک کے لے آؤ مسلم شریف اگلے بندے کو بھلے امام بخاری کا نام بھی نہ آندہ ہوئے ہاں تو انہوں نے کہا کہ جی جس وقت تسی کھیتی باڑی کر دیو تو اس وقت کیا حالات ہوتے ہیں انہیں فرمایا نا کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے بند بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور پہلے میں پانی چھوڑتے ہیں پھر دوسرے میں پانی پھر تیسرے میں پانی پھر چوتھے میں پانی فرمایا ویسے کرنی کے چہرے پہ جلال آ گیا آپ نے فرمایا تو ہوتا کیا انہوں نے کہا جب پہلے میں پانی چھوڑتے ہیں نا تو جو گند مند کوڑا کرکٹ ہوتا ہے نا وہ دوسرے میں چلا جاتا ہے پھر دوسرے میں چلا جاتا ہے پھر صاف پانی پیچھے پیچھے آتا ہے انہوں نے فرمایا سیم قیامت والے دن یہی حال ہوگا اے شفاعت میرے نبی حضور کو چھڑ کے یار جاواں گے کیڑے پاسے میں تے اے حیران مولویاں تو حضور نو چھڑ کے بندہ مر بھی نہیں سکتا میں تانوں سچی گل کردا حضور نو چھڑ کے بندہ مر بھی نہیں سکتا تسی کیوں مولوی صاحب نے کیڈی بڑی گل کر دیتی قسم با خدا مر بھی نہیں سکتا یار تڑپتے قادیانیاں دی حالت نہیں ویکھ رہے تسی کوئی لیٹریناں وچ مری جا رہے ہیں تو کوئی کتھے مری جا رہے ہیں کوئی کتھے حضور کو چھڑ کے مری جا رہے ہیں نا تو نبی دے غلاماں دی موت تو سنا ویکھی کہ انج کاج دا جویں بٹن کھول کے باہر آندا ہے ایم پرواز کر گیا روحاں اللہ اکبر دی صداواں بلند کر دے لبیک دے نعرے مار دے ہو گئے نبی پاک دا تو انہوں نے فرمایا کہ قیامت جس وقت بڑا مجمع ہوئے گا نا سوا نیزے پہ سورج ہوگا تپتی ہوئی تانبے کی زمین ہوگی باپ اولاد سے بھاگے گی اولاد ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے اولاد اپنے والدین سے بھاگے گی کہ کوئی میرا نانا لے لے وے رب بڑے جلال میں ہوگا تو فرمایا جس وقت نا حضور اپنے سجدے کے اندر نا سر کو اٹھائیں گے رکھیں گے نہیں اٹھائیں گے رکھے پہلے ہی ہونے امت دی خاطر
جس وقت سجدے سے سر اٹھائیں گے نا، فرمایا جس طرح تم پانی چھوڑتے ہو نا تو گندا مندہ پانی پہلے چلا جاتا ہے تو صاف پانی بعد میں جاتا ہے، فرمایا جب حضور کی شفاعت کا حلہ ہوگا نا، شفاعت عظمیٰ کا پیرا ہوگا، فرمایا گندے مندے وڈے گناہگار پہلے جنت جان گے، صاف لوگ بعد جنت۔ اے نبی دی شفاعت سفارش، اللہ دے نبی نے فرمایا کہ سفارش کے لیے صرف رب نے میرا انتخاب کیا ہے، بس۔ قرآن بھی شفاعت کرے گا، بندے بھی شفاعت کریں گے، اور بھی شفاعت ہے، لیکن جو شفاعت عظمیٰ ہے نا، جس میں بڑے بڑے گناہگاروں کو پکڑ کے جنت عطا کر دی جائے گی، وہ صرف میرے نبی کی شفاعت ہے۔ اور انشاءاللہ عز و جل ہم نبی کی شفاعت کے ہی طلبگار ہیں، نہ اپنے کسی عمل پہ، نہ کوئی عمل ہے دکھانے کے قابل، نہ منہ ہے ہمارا دکھانے کے قابل۔ ہاں جی، تو حضور دی شفاعت تے ساڈا یقین بھی ہے، ساڈا ایمان بھی ہے، اور اے ہی سہارا ہے ساڈے کول جنت دا، اور رب نو راضی کرن دا اور کوئی بھی نہیں۔ اللہ کریم سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی